رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزر گیا ہے اور شیاطین اور سرکش جن آزاد ہو گئے ہیں، جس کے اثرات ہم دیکھ بھی پا رہے ہیں۔ ہماری مسجدیں رمضان کے مقابلے میں نمازیوں سے خالی نظر آ رہی ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو روزہ رکھنے کے لیے کہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے اور بعض جائز کاموں سے باز رہنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ در حقیقت گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا نام۔ آپ اگر غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ گناہ تو بہت سارے ہیں، لیکن خاص طور پہ جس گناہ سے باز رہنے کے لیے کہا گیا ہے اس کا تعلق زبان سے۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به، بعض حدیثوں میں والجہل کا بھی لفظ استعمال ہوا، فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزہ رکھے لیکن جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑے اور جہالت نہ چھوڑے، تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری حدیث میں یہ کہا گیا کہ لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، انما الصیام عن اللغو والرفث، روزہ در حقیقت لغو چیز اور گناہ کے کام سے بچنے کا نام۔ تو غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایک گناہ کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا اور وہ ہے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا۔ زیادہ تر حدیثوں میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے، جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا یہ چھوڑ دینا چاہیے اس شخص کو جو روزہ رکھتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ ہمیں نیکیوں کا عادی بناتا ہے اور گناہوں سے دور رہنے کا بھی عادی بناتا ہے۔ تو صرف رمضان تک ہی نیکیاں محدود نہیں رہنی چاہیے اور گناہوں سے دوری صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو جھوٹ کے بارے میں کہا گیا ہے اس کی ایک بہت اہم وجہ ہے۔ ہر گناہ جس کو انسان انجام دیتا ہے، بعض علماء نے جائزہ لے کر کے کہا کہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہر گناہ کا تعلق زبان سے، ہر گناہ جسے انسان انجام دیتا ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کا تعلق زبان سے ہے۔ تو گویا کہ گناہ کی جڑ یہ زبان ہے، اور اسلام نے اس کے اوپر زور اس لیے بھی دیا کہ در حقیقت رمضان کی شکل میں اللہ نے روزہ ہمیں دیا، اس کے پیچھے کا مقصد بیان کیا کہ تقویٰ آنا چاہیے تمہارے اندر۔ اور تقویٰ کیا چیز ہے؟
ایمان کے بلند ترین معیار کا نام تقویٰ ہے. ایمان کے درجات جب بلند ہوتے ہوتے انتہا کو پہنچتے ہیں تو تقویٰ آتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے تو تقویٰ کا تعلق ایمان سے ہے اور زبان کا تعلق بھی ایمان سے ہے. دونوں طرف سے نتیجہ ایک ہی نکلے گا. ایک انسان اگر متقی ہوگا تو وہ پکا سچا مومن ہوگا، اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ایسے ہی اگر ایک انسان زبان کا پاک صاف ہوگا تو وہ ایمان کا پکا ہوگا، اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ. کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو. ولا یستقیم قلبہ، اور اس کا دل درست نہیں ہو سکتا حتی یستقیم لسانہ، جب تک کہ زبان درست ہو. زبان درست ہوگی تو دل درست ہوگا، اور دل درست ہوگا تو ایمان درست ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کی درستگی کے لیے زبان کی درستگی ضروری ہے، اور ایمان جب تکمیل کو پہنچتا ہے تو اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں. تو دونوں طرف سے نتیجہ ایک ہی نکلے گا. دونوں طرف کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا کہ ایمان مکمل اور مضبوط ہونا چاہیے. اور رمضان کا اور روزے کا ٹارگٹ یہی ہے کہ ہمارا ایمان مکمل اور مضبوط ہونا چاہیے، اور بعد کے دنوں میں بھی اس کو جاری رکھنا بے حد ضروری ہے. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ دراصل مومن کو کیسا ہونا چاہیے. مثل المومن مثل النحلہ، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے. ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ شہد کی مکھی کی طرح. لا تأکل الا طیبا، شہد کی مکھی کو آپ غور کر کے دیکھو تو وہ صرف اور صرف پاکیزہ چیز ہی کھاتی ہے. گندگی کے اوپر کبھی بھی آپ شہد کی مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. شہد کی مکھی جب بھی بیٹھے گی تو پاکیزہ چیز کے اوپر، پھولوں کے اوپر بیٹھتے ہوئے آپ دیکھیں گے. تو جس طریقے سے شہد کی مکھی پاکیزہ چیز کھاتی ہے تو ایک مومن بھی پاک زندگی گزارتا ہے، پاکیزہ چیز کھاتا ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا بھی ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ہم نے جو پاکیزہ چیزیں رزق میں سے دیا ہے تمہیں، بس پاکیزہ چیزیں کھاؤ. یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور خبیث چیزیں، گندی چیزیں حرام ہیں. تو مومن کھاتا بھی ہے شہد کی مکھی کی طرح پاکیزہ چیزیں، اور اسلام نے جتنی ساری چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں پاکیزہ ہیں. اور جن چیزوں کے اوپر بھی اسلام نے انگلی رکھی ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے، انسان کی صحت کے لیے بھی وہ چیز اچھی نہیں ہے. تو شہد کی مکھی کی طرح ایک مومن ہے کہ لا تاکل الا طیبا، شہد کی مکھی پاکیزہ چیز ہی کھاتی ہے، تو مومن بھی پاک چیز کو صرف کھاتا ہے. ولا تزرع الا طیبا، اور شہد کی مکھی اپنے اندر سے نکالتی ہے کیا؟ پاکیزہ چیز. شہد کی مکھی اپنے اندر سے پاکیزہ چیز کھانے کے بعد پاکیزہ چیز نکالتی ہے اور شہد ملتی ہے آپ کو. اور شہد یہ بیماری کے لیے شفا بھی ہے، شفاء للناس. ایک مومن بھی جب منہ سے نکالے گا، مومن بھی منہ سے نکالے گا تو پاکیزہ چیز ہی نکالے گا، گندی چیز نہیں نکال سکتا. اس کی زبان ہر قسم کے گناہ سے پاک ہونی چاہیے. یہ اس کا نتیجہ ہے. اس حدیث کو آپ ایسے ہی فٹ کریں گے کہ پاکیزہ چیز کھائے گا، حرام نہیں کھائے گا مومن، اور اس کے منہ سے جو کچھ بھی نکلے وہ سب کچھ پاکیزہ ہی ہونا چاہیے.
زبان پہ مکمل کنٹرول مومن رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال دی گئی ہے، مثل المومن مثل النخلتی، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ کھجور کا درخت کیا مثال ہے بھائی؟ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فما اتاکا منہا نفع، کھجور کا درخت ایسا درخت ہے کہ اس سے جو کچھ بھی تمہیں ملے گا وہ نفع بخش ہوگا، اس سے تمہیں نفع کی چیز ہی ملنے والی ہے۔ کھجور کے درخت سے کچھ بھی نقصان کی چیز آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ ایسے ہی مومن ہے کہ مومن سے کسی بھی انسان کو کبھی بھی نقصان پہنچنے والا نہیں۔ اسی لیے کہا گیا مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان حقیقت میں وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا۔ تو زبان کے اوپر کنٹرولنگ بہت ضروری ہے۔ زبان کو صحیح استعمال کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے، چونکہ اس کے ساتھ ایمان کا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ اگر زبان کنٹرول میں نہیں ہے، اگر زبان کا استعمال صحیح نہیں ہے تو ایمان ہی گڑبڑ ہو جائے گا، اور جس کا ایمان گڑبڑ ہوگا اس کے پاس تقویٰ کہاں ہے، اور جس کے پاس تقویٰ نہیں ہے وہ روزے کا فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ ایک طرف اسلام نے کیا کہا، روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے، اور دوسری طرف حدیث میں کہا گیا کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ پہ عمل کرنا چھوڑ دو، ورنہ روزہ رکھنے کا کوئی مطلب نہیں نکلتا۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حدثنی بامر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کے بارے میں مجھے بتا دیجئے، اعتصم بھی، میں مضبوطی سے اس کو پکڑ لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قل ربی اللہ، کہو کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی توحید کا اقرار کر لو، ثم استقیم، اور اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ یہ ہے تو چھوٹا سا جملہ، لیکن پورا اسلام اس میں آئے گا۔ اللہ کو اپنا رب قرار دینے کے بعد اس پہ ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کر لو، ٹھیک ہے۔ اب ایک دوسرا سوال کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے اوپر سب سے زیادہ ڈر کس چیز کا ہے؟ ما اخوف ما تخاف علیہ، میرے اوپر کس چیز کا سب سے زیادہ خطرہ ہے جس کا مجھے نقصان ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ لیا، فاخذ بلسانی، اپنی زبان کو پکڑ کر کے کہا ھذا، اس کا خطرہ ہے، یہ زبان تمہیں لے ڈوبے گی، اس کا خطرہ ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ زبان کیا چیز ہے؟ اگر سمجھ میں نہیں آئی یہ بات تو ایک لمبی حدیث ہے، اس کو آپ سن لیجیے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل نے کیا سوال کیا؟ حضرت معاذ بن جبل نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جنت میں داخلہ مل جائے اس کے بدلے میں، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے مجھے وہ دور کر دے۔ یعنی آخرت کا فیصلہ دنیا ہی میں چاہتے ہیں وہ کسی عمل کے ذریعے سے، کہ آخرت میں جنت مل جائے، جہنم کا جھنجٹ ختم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَقَدْ سَأَلْتَ عَظِيمًا، تم نے جو پوچھا ہے بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایسا عمل بتا دوں کہ جنت میں داخلہ مل جائے اور جہنم سے دوری مل جائے، یعنی دنیا ہی میں آخرت کا فیصلہ تم چاہتے ہو، جنت کی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہتے ہو اور جہنم سے نجات کا پروانہ چاہتے ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ جس کے لیے چاہ لے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اللہ جس کے لیے چاہ لے اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اب آگے بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے تمہیں۔ تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، شرک مت کرنا، پہلی بات۔
اگر تمہیں جنت میں داخلہ چاہیے اور جہنم سے نجات چاہیے اور دنیا ہی میں تمہیں یہ چاہیے، اللہ کی عبادت کرنا، شرک سے دور رہنا۔ آگے وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، جو نماز فرض ہے، فرض نماز کا اہتمام کرنا، اور جتنا ممکن ہوگا سنن النوافل کا بھی اہتمام کرو۔ تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو گے، وتؤتی الزکات، اور زکات ادا کرو گے، یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں اسلام کے بنیادی ارکان، اس کو گنا دیا اللہ کے رسول سے۔ وتصوم رمضان، رمضان کے مہینے میں روزہ بھی رکھو گے، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج بھی کرو گے۔ یہ سب کہنے کے بعد تو آگے بتاتے ہیں کہ تم کو جنت چاہیے نا بھائی، اور جہنم سے دوری، تو یہ تو بنیادی باتیں ہیں، لیکن خیر کے دروازے بھی دیکھ لو کہ خیر کا دروازہ کہاں سے، جہاں سے جنت ملے گی۔ الا ادلک علی ابواب الخیر، خیر کے دروازے کے بارے میں بتا دوں؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الصوم جنہ، روزہ یہ ڈھال ہے، جہنم میں جانے کا ڈھال روزہ ہے۔ صرف رمضان کا روزہ نہیں رکھنا ہے، رمضان کا روزہ تو آپ کو عادی بنانے کے لیے آیا تھا، رمضان کی عبادتیں عادی بنانے کے لیے آئی تھی، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ رمضان کے بعد بھی شوال کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے 6 روزے مسنون ہیں، اس کا اہتمام کر لیجئے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، صرف سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ جب 1 مہینہ آپ نے روزہ رکھ لیا تو 6 روزہ رکھنے میں کیا دقت ہے؟ چاہے اکٹھے رکھیے، چاہے چھوڑ چھوڑ کے رکھیے، 1 مہینہ تک آپ کے پاس آپشن ہے، 1 دن چھوڑ کر کے، عید کا دن چھوڑ کر کے، اس دن روزہ حرام ہے۔ ہفتے میں 2 دن، شوال کا مہینہ گزر جائے، آگے کے مہینوں میں بھی ہفتے میں 2 دن، سوموار کا دن اور جمعرات کا دن، اس میں بھی روزہ کا اہتمام کرو، نبی کی سنت ہے۔ مہینے میں 3 دن، 13 تاریخ چاند کی، 13، 14، 15، جس کو ایام بیز کہتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھو۔ آپ یقین جانیے آپ کی صحت کے لیے بھی مفید ہے، اور آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا، آپ کر کے تو دیکھیے، بھاری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ 2-4 مہینہ تھوڑی محنت مشق کر کے عادی بنا لیں اپنے آپ کو، پھر آپ کو اچھا نہیں لگے گا، بغیر روزہ رکھے آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو روزہ یہ ڈھال ہے، آگے بھی بتا دیا کہ رمضان کا روزہ رکھنا، اور بعد میں پھر اسپیشل کیوں بتا رہے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے؟ نفل روزے کا بھی اہتمام کرو، روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، اور صدقہ، ابھی زکات کی بات آ ہی گئی تھی کہ زکات ادا کرنا، لیکن آگے پھر بولے صدقہ کرتے رہنا، وہ جو رمضان میں تم نے خرچ کرنے کی عادت ڈالی تھی اس کو ختم مت کرنا، اس کو جاری رکھنا۔ گناہ تو انسان سے ہوتے رہیں گے، انسان مکمل طور پہ گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا، تو پھر گناہ کو ختم کرنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے، تو صدقہ کرتے رہنا۔ تطفئ الخطیہ، صدقہ یہ گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اور مثال کیسے دی؟ کما یطفئ الماء النار، جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، پانی آگ کے اوپر ڈالو تو آگ بجھ جائے، تو گناہ کے اوپر صدقہ ڈالو تو گناہ مٹ جائے۔ آگے آپ بتاتے ہیں کہ وصلاۃ الرجل من جوف الليل، 1 مہینہ تک قیام کیا آپ نے، تراویح کا اہتمام کیا 1 مہینے تک، اور اس کی فضیلت کتنی بتائی گئی؟ کئی مرتبہ بتایا گیا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم۔ بھئی اسپیشل رمضان کے مہینے میں تاکید کی گئی، فرض نہیں ہے قیام اللیل، لیکن رمضان کے مہینے میں فضیلت بتائی گئی تاکہ آپ کو عادت پڑے۔ اور اس کے بعد خاص طور پر لیلۃ القدر کے بارے میں کہا گیا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، تو قیام کی بڑی فضیلت ہے، تراویح کی یا تہجد کی۔ تو کیا رمضان ہی کے لیے تھا وہ؟ نہیں، عادت اگر پڑ گئی ہے تو پھر غیر رمضان میں آپ کیسے سو رہے ہیں؟ اور سو کہاں رہا ہے؟ جاگ رہا، بیٹھا ہوا ہے، لیکن 2 رکعت سے 8 رکعت پڑھنے کی فرصت نہیں مل رہی۔ یہ ابلیس اور شیطان نے ہم کو جکڑ رکھا ہے، آزاد ہونے کے بعد فوراً جکڑ لیا ہے، ورنہ ابھی پورا رمضان چل رہا تھا، قیام کر رہے تھے، لمبا قیام کر رہے تھے، حافظ صاحب پڑھا رہے تھے، آپ چھوٹی چھوٹی سورت پڑھ لیا کریے بھائی،
آپ چھوٹی چھوٹی سورت پڑھ لیا کریے اور کچھ نہیں. اور یہ بھی لوگوں کی جو ایک بھول ہے کہ ایک نیند مار کر کے 12 بجے کے بعد ہی تہجد پڑھنا، یہ غلط بات ہے. عشاء کی نماز کے بعد سے قیام اللیل کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں. تراویح کب پڑھ رہے تھے ہم لوگ؟ عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ رہے تھے. تو کم از کم سونے سے پہلے کچھ نہیں تو 10 آیات، ایک حدیث میں کہا بھی گیا ہے کہ جو شخص 10 آیات کم از کم پڑھ لے اور 2 رکعت ہی میں پڑھ لے، کم از کم قیام اللیل کی 2 رکعت پڑھ لے، تو کم از کم وہ غافلین میں سے اس کا نام ہٹا دیا جائے گا. ہم لوگ سب غافل ہو گئے، 2 رکعت کا بھی خیال نہیں رکھا. تو کم از کم سونے سے پہلے آپ 2 رکعت، چھوٹی چھوٹی 2 رکعت پڑھ لیجئے، جس میں کچھ نہیں تو دونوں رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک چھوٹی سی سورت اور ملا لیجئے گن کر کے کہ 10 آیت ہو جائے، چھوٹی چھوٹی آیتیں. تو 2 رکعت پڑھ لیجئے اور اس کے بعد وتر پڑھ کر کے آپ سو جائیے. تو کم از کم یہ تو نہیں ہوگا نا کہ شیطان آزاد ہوا اور اس کے بعد ہم کو جکڑ لیا. اور جس کو اللہ توفیق دے تو وہ 4 رکعت پڑھے، 6 رکعت پڑھے، 8 رکعت پڑھے. تو یہ کہا گیا کہ رات کی نماز کو لازم پکڑنا، یہ خیر کے دروازے ہیں، خیر کے دروازے ہیں. روزہ کا خیال رکھنا، صدقہ کرتے رہنا اور قیام کا خیال رکھنا، رات میں تہجد کا خیال رکھنا، جتنا آپ کے لیے ممکن اتنا کریے. آپ کچھ نہیں تو کم سے کم 2 رکعت تو پڑھ لیجئے. کوئی مشکل ہے میرے بھائی؟ سوچنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بتاتے ہیں کہ الا اخبرک براس الامر وعمودہ وذروۃ صنامہ، معاملے کی اصل کے بارے میں بتا دوں، یعنی اصل چیز کیا ہے، اسلام کی پوری حقیقت، اور اس کا کھمبا کیا ہے اور اس کی بلندی کیا ہے بتا دوں. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں ضرور بتائیے. الجہاد، کہا کہ جہاد. اب ہم لوگوں کو تو توفیق ہی نہیں مل پا رہی. پہلے اپنے نفس سے جہاد کر لیں، ہم لوگ شیطان سے لڑ لیں، اپنے اعمال کو باقی رکھ لیں، یہی کر لیں. کہا کہ جہاد یہ اسلام کی سربلندی اور اسلام کا کھمبا اور اسلام کی اصل یہی ہے. اور ان تمام چیزوں کے بتانے کے بعد اصل بات اب آ رہی ہے. کتنی باتیں ہوئی بھائی؟ اسلام کے ارکان گنا دیے گئے، پھر اس کے بعد خیر کے دروازے بتا دیے گئے، پھر اصل اور کھمبا اور بلندی بتا دی گئی. اب آگے کہتے ہیں کہ الا اخبرک بملاک ذالک کلی، یہ جو تمام چیزیں میں نے بتائی ہے اس کے ضامن کے بارے میں بتا دوں، گارنٹر کے بارے میں، کس کے اوپر یہ منحصر کرتی ہیں ساری چیزیں بتا دوں. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں بلا بتا دیجئے. کہتے ہیں کہ تکف علیک ھذا، زبان کو پکڑ کر کے کہتے ہیں یہ جو زبان ہے نا اس کو کنٹرول میں رکھو. اب حضرت معاذ بن جبل حیرت میں کہ اتنے سارے بڑے نیک کام کے بعد گارنٹر یہ زبان ہے، ہم لوگ جو بولتے ہیں تو اس کی پکڑ ہوگی کیا؟ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جو بولتے ہیں تو اس کی پکڑ ہوگی کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہاری ماں گم کرے معاذ. مطلب کیسی بات کر رہے ہو معاذ؟ ہاں ارے یہ زبان وہ خطرناک چیز ہے. هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، لوگ ایمان والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، روزہ نماز کرنے والے، حج اور زکوٰۃ کا خیال رکھنے والے، نیکیوں پہ نیکیاں کرنے والے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے. زبان کے وجہ سے ان کو پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ زبان وہ چیز ہے. آپ نے ایک حدیث بارہا سنی ہے، مفلس کون ہے میری امت کا؟ جو ڈھیر ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا لیکن اس کے بعد ساتھ ساتھ اس زبان کا غلط استعمال بھی کیا ہوگا. پہلے یہی کہا گیا شتم ھذا ویاتی قد شتم ھذا، اس حال میں آیا ہوگا نیکیاں لے کر کے، اس کو گالی دی ہوگی. وقذف ھذا، اور اس پہ الزام لگایا ہوگا.
آگے اور بھی گناہ کا تذکرہ ہے، لیکن سب سے پہلے دو گناہ کا تعلق ڈائریکٹ زبان سے، گالی دینا زبان سے اس کا تعلق ہے، الزام لگانا زبان سے اس کا تعلق ہے۔ کہا کہ نیکیاں اس کی اٹھا کر کے جن لوگوں کو گالی دی ہوگی، جن کے اوپر بہتان لگایا ہوگا، اور دیگر جرائم جس کے ساتھ کیے ہوں گے دے دی جائیں گی، اور دوسروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، اور اسی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ سورہ حجرات میں معاشرتی زندگی کے آداب بتائے گئے مسلمانوں کو کہ ہمیں آپ کو کیسے رہنا چاہیے آپس میں۔ ذرا سا آپ غور کریں تھوڑی باریکی کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً ہر ایک گناہ جس سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے اس کا تعلق زبان سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اس کے رسول کے آگے مت بڑھو۔ آگے بڑھنے کی جو شکل ہے اس میں بہت بڑا حصہ زبان کا ہے۔ اللہ اس کے رسول نے جس چیز کو جہاں تک بیان کیا اس کے آگے آپ بیان کریں، حدیث گڑھ کر کے نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ آگے بڑھ کر کے بات کریں، تو آگے بڑھنے کی ایک شکل میں زبان کا بھی تعلق ہے۔ آگے نہ بڑھو، آگے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ آواز کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اسی کے پس منظر میں کہہ رہے ہیں جو لوگ کمروں کے پیچھے سے پکار رہے تھے بلند آواز میں نبی کو، وہ جہالت کر رہے تھے، ان کے پاس سمجھ نہیں ہے، تعلق زبانی سے، پکارنا، آواز دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، تمہارے پاس کوئی گنہگار کوئی خبر لے کر کے آئے، تو گنہگار جو خبر لا کر کے آپ کو دے گا وہ زبانی سے بولے گا یا لکھ کر کے، تو لکھنا بھی ہے زبانی کی ترجمانی ہے۔ اور اس کے بعد فتبینوا، تم تحقیق کر لو، اور بغیر تحقیق کے اگر کچھ بھی پیش قدمی کرو گے تو پھر ندامت ہاتھ لگے گی۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کسی کو جہالت میں تم کچھ پہنچا دو تو سب سے پہلے زبان حرکت میں آتی ہے۔ بغیر تحقیق کے آدمی اچھا فلانے نے ایسا کہا، فلانے نے ایسا کیا، ارے وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، سب سے پہلے زبان کا استعمال کرتا آدمی، اس کے بعد پھر دیگر اعضاء اس میں شامل ہوتے ہیں اور دوسرے ایکشن دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کا دو گروہ لڑے، لڑنے میں ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ زبانی سے ہوتی ہے، پہلے زبان کھلتی ہے، بات میں ہاتھا پائی ہوتی ہے، تو اس میں بھی آپ کو دیکھیں کہ زبان کا آپ کو استعمال نظر آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، سورہ حجرات کا بھی اٹھا کے پڑھ لیجئے گا، میں اس میں سے ٹکڑا ٹکڑا آپ کو بتا رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، ایمان والو دوسرے لوگوں کا مذاق مت اڑاؤ، مذاق اڑانے میں زیادہ تر حصہ زبان کا ہے۔ کچھ نہ کچھ غلط کمنٹس کریں گے اس کے بارے میں، تبھی تو مذاق اڑائیں گے، اور ہوتا یہی ہے، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے آدمی زبان کھولتا ہے۔ تو مرد ہو کہ عورت، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، اور مذاق اڑانے میں بھی زبان کا دخل ہے۔ لا تنابزوا بالالقاب، ان کو غلط لقب سے مت پکارو، لوگ نام دے دیتے نا چڑھانے کے لیے الگ الگ قسم کا، تو کہا ولا تنابزوا بالالقاب، لقبوں سے ان کو مت نوازو، غلط لقب سے تکلیف پہنچانے کے لیے، اس کا بھی تعلق زبان سے۔ اس کے بعد اوپر کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو گمان سے بچو۔ یہ گمان کا بھی تعلق زبان سے ہے، کیوں معلوم ہے آپ کو؟ گمان تو آدمی دل سے کرتا ہے، لیکن وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے، اور جھوٹ انسان زبان سے بولتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، گمان سے بچو اس لیے کہ بدگمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو اس کا بھی تعلق کہیں نہ کہیں زبان سے آپ کو نظر آئے گا۔ ولا تجسسوا،
جاسوسی مت کرو. جاسوسی میں بڑا حصہ زبان کا ہے. آپ ایک دوسرے سے پوچھیں گے فلاں کیا کرتا ہے, فلاں کا عمل کیسا ہے, وہ کہاں جاتا ہے, وہ کہاں اٹھتا ہے بیٹھتا ہے. ٹوہ میں رہنا, جاسوسی کرنا, پتہ لگانا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, بعض کے ساتھ غیبت نہ کرے. کسی کی برائی آپ کو معلوم ہے, اب اس کو گاتے پھر رہے ہیں, کرے فلاں تو ایسا ہے. زبان سے اس کا تعلق, زبان جس سے بولیں گے آپ. اور اسی طریقے سے چغلی اس کا بھی تعلق زبان سے ہے, کہ جا کر کے دوسرے کے سامنے لگائی بجھائی کرنا, اس کی بات اس کو, اس کی بات اس کو. تو یہ جو سورہ حجرات میں آپ نے دیکھا, جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے معاشرتی زندگی میں منع کیا مسلمانوں کو, ان سب کا تعلق زبان سے ہے. تو زبان وہ خطرناک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا, اور آپ مسلمان ہیں, مومن ہیں, آپ نماز اور زکوٰۃ اور حج اور تمام چیزوں کے آپ پابند ہیں, لیکن اس زبان کی وجہ سے آپ کو جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اگر کہے تو اچھا کہے, ورنہ خاموش ہی رہے, خاموش ہی رہے, نہ بولے, اور جب بولے تو اچھا بولے. من صمت نجا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ تھوڑا پوچھے گا کہ تم نے کیوں نہیں بولا تھا, فلاں صاحب کے اوپر کمنٹ کیوں نہیں کیا تھا. اب آج تو سوشل میڈیا کے دور میں لت لگ گئی لوگوں کو کمنٹ کرنے کی. کچھ بھی نگاہ کے سامنے آئے تو یہ ان کا پیدائشی حق ہے کہ اس پہ جب تک کمنٹ نہ کریں تو اس کو لگتا ہے کہ میں کیسا مسلمان ہوں, میں نے فرض ہی ادا نہیں کیا. کمنٹ کرنا اس کا پیدائشی حق ہے. بغیر علم کے کچھ بھی لکھ دیتا ہے. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم, جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو, پکڑ ہو جائے گی اللہ کے یہاں. لیکن کتنی آسانی کے ساتھ لوگ زبان کھولتے ہیں, اور جھوٹ ایک تو بولنا منع ہے, اس پہ عمل کرنا منع ہے. لوگ جھوٹی باتوں کو لوگوں سے سن کر کے ایمان لے آتے ہیں, یقین کر بیٹھتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں یہ بات پڑھنے کو ملی, فلاں کے بارے میں بات سننے کو ملی, ارے فلاں بھی کیسا ہے, سن کر کے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہاں چلا گیا؟ تو آپ اس زبان کی خطرناکی کو آپ دیکھ رہے ہیں. پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر کہا کہ دو چیز کو لازم پکڑ لو, علیک بحسن الخلق, اچھے اخلاق کو لازم پکڑ لو, وطول الصمت, اور لمبی خاموشی کو لازم پکڑ لو. بولنا اسلام میں کمال نہیں ہے, اسلام میں خاموش رہنا کمال ہے. الٹا ہے, دنیا میں بولنے والے کو آدمی سمجھتا کہ ارے کیا بولتا ہے, بولتا رہتا ہے, اس کو تو بولنا ہی نہیں آتا. لیکن اسلام کہتا ہے جس کو بولنا نہیں آتا ہے وہ اچھا ہے. لازم پکڑ لو اچھے اخلاق کو اور لمبی خاموشی کو, اور جب کبھی بھی منہ کھولو تو ناک توڑ کر کے بولو. کچھ لوگ ہیں کہ جن کے اندر ان میں سے ایک صفت پائی جاتی ہے, لمبی خاموشی, بولتا نہیں ہے لیکن جب بولتا ہے تو زہر بولتا ہے. ایک چیز تو ہے لیکن جب بولتا ہے تو زہر بولتا ہے, تو اس کی یہ اچھی چیز بھی خراب ہو جاتی ہے. تو اس کو اپنے اندر بدلاؤ لانا چاہیے کہ آپ کے اندر بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ بولتے نہیں ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ کہ آپ جو زہر بولتے ہیں تو آپ کے دل میں بات چلتی رہتی ہے. تبھی جب زبان کھولتے ہیں تو آپ زہر بولتے ہیں, تو آپ کے اندر اچھا ہی نہیں ہے. آپ اپنے دل کو صاف کر لو, اپنے دل کو صاف کر لو, تاکہ جب بولو تو میٹھا میٹھا بولو. تو حسن خلق اور لمبی خاموشی, اس کو لازم پکڑ لو. پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشاد گرامی, اس کو عملی جامہ پہنا دو. بتاتے ہیں فوالذی نفسی بیدی, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, دنیا میں اس سے زیادہ, ان دونوں باتوں سے زیادہ اچھی خوبصورتی کسی چیز میں نہیں ہے. مخلوق خوبصورتی اختیار کرے اس کے لیے سب سے بہترین لباس یہ دونوں ہیں, حسن اخلاق اور لمبی خاموشی. تو میرے بھائیوں, روزہ رکھنے کے پیچھے
کا ایک مقصد جو تھا بڑا، وہ تھا کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور گناہوں سے دور رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زبان کو کنٹرول دے۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب انسان زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتا تو حقوق العباد میں وہ کٹوتی کا گرفتار ہوتا ہے، وہ ڈنڈی مارتا ہے حقوق العباد میں، اور یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تو اعلان کر چکا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی کوئی زنا کر لے، کوئی کچھ اور کر لے، شراب پی لے، فلانے ڈھکانے، اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے تعلق سے، اللہ کے حقوق میں سے شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو تو اس میں امکان ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر بندوں کا حق آپ نے مار دیا اور زبان کنٹرول نہیں رکھیں گے تو دھیرے دھیرے آپ بندوں کا حق تمام طریقے سے مار دیں گے آپ، تو اس میں پھر آپ کے لیے بچاؤ نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر وہی حدیث یاد کریے، ڈھیر ساری نیکیاں لے گئے لیکن وہاں پہ پتا چلا کہ اپنے نیکیاں تو آپ نے بانٹ ہی دیا، دوسرے کے گناہ آپ نے لاگ لیے۔ تو روزہ اور رمضان کا ایک بڑا مقصد زبان پہ لگام لگا، اس لیے صرف رمضان میں نہیں، رمضان نے تو مشق کرایا آپ کو، اب اس کو عملی جامہ پہنائیے، اب زبان کو کنٹرول میں رکھیے، لگام لگا کے رکھیے، بولیے تو اس سے پہلے یاد رکھیے قرآن کی اس آیت کو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ بولتے ہو فرشتہ تیار بیٹھا ہوا ہے، نوٹ کر رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہاں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جو کہا تھا ان کو بھی ایسا لگا تھا کہ ہم لوگ تو بولتے ہی رہتے ہیں، بولنے میں بھی پکڑ ہے، بہت سارے لوگ گپے ہانکتے رہتے ہیں صرف مجلسوں میں، لڑتے نہیں میدان میں آ کر کے، صرف بولتے ہیں، بولنے میں بھی گرفت ہے اور پکڑ ہے، اور سب ریکارڈ میں اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین زبان کے ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان ہی کے مہینے کے عادت کو آگے جاری رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔